بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی نے آگے بتا دیا جو شک کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہے، نہ فرعون خدا، نہ نمرود خدا، نہ شداد خدا، میرے علی نے آگے بتا دیا کہ تم جس جس کو خدا مان رہے ہو۔ توجہ، انسانی فکر کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے، میں بڑے جلدی سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور اسے ایک جملے کے لیے، ایک نتیجے کے لیے یہ چند تمہیدی جملے آپ تک پہنچانے لگا ہوں، اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے، اور بڑے باریک بین اور دانشمند ذہن میرے سامنے موجود ہیں، سخن فہم اور سخن شناس مجمع میں میں بات کر رہا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ مجھے پتا ہے میری بات اس نہج پہ سمجھی جائے گی کہ شاید جہاں میں خود بھی نہیں پہنچ سکتا، اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے بات پہنچانے لگا ہوں۔ میں نے کہا عناصر 4۔ توجہ، انسانی فہم کا مسئلہ یہ ہے، مذاہب کی بنیاد ہے خوف۔ لوگوں نے دیکھا کہ دریا ہے، ندیوں میں آتا ہے، ندیوں سے گزرتا ہوا فصلوں میں جاتا ہے، فصلوں میں جاگیے گا اناج اگتا ہے، اناج اگتا ہے، اناج اگتا ہے، اناج اگتا ہے، کیونکہ دریا نے آ کے پودے کو اگایا، پودے سے اناج اگا۔ لوگوں نے کہا کہ دریا، پانی خدا ہے، انہوں نے دریاؤں کو خدا مان لیا اور پرنام کر کے کہنے لگے گنگا میاں۔ جاگیے گا، جاگیے گا، جاگیے گا، بڑی توجہ چاہتے ہوئے، اور کیونکہ یہ چہرے ہیں جنہیں دیکھ کے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ قبلہ، مجھے زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں ہندوستان مجلس پر گیا۔ آمادہ ہیں آپ؟ یہ چند چہرے ہیں جن پہ اعتماد کرتے ہوئے بات پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں مجلس پر گیا ہندوستان، میں گزر رہا تھا، ٹرین کا سفر تھا، ہم گزر رہے تھے، ٹرین ایک پل کے اوپر سے گزری، پل کے نیچے دریا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی دریا کے اوپر سے ٹرین گزرنے لگی، سارے ہندو کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی جوڑ لیے، سر بھی جھکا کے سلام کرنے لگے، اپنی زبان میں اپنے مذہب کے کلمات پڑھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک پنڈت کو بلایا، پنڈت کو بلا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا گنگا میاں۔ اس نے کہا دریا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ گنگا میاں ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ میاں ہے یعنی ماں ہے؟ پنڈت نے کہا بے شک یہ ہماری ماں ہے۔ زیدی صاحب، پھر زیدی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ پھر اس میں فلٹ تو نہیں آتا ہوگا؟ جاگو جاگو جاگو۔ پنڈت کہنے لگا نہیں سرکار، کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ زیدی صاحب نے فرمایا اچھا، اگر آ جاتا ہوگا تو پھر نہ فصلیں خراب ہوتی ہوں گی، نہ گھروں کو بہاتی ہوگی، کیونکہ ماں ہے، گنگا میاں ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں سرکار، پانی ہے، جب جولانی میں آ جاتا ہے اپنے گھر بھی بہا کے لے جاتا ہے، فصلیں بھی بہا کے لے جاتا ہے، کئی بندے بھی مر جاتے ہیں۔ زیدی صاحب نے فرمایا اب سمجھ میں آیا کہ ماں ہے، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے، اگر باہر نکل آئے تو بچوں کو نگل جاتی ہے۔ توجہ چاہتے ہوئے، لوگوں نے دریا کو خدا مان لیا۔ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک پہاڑ سے کوئی چٹان گری، چٹان گری تو لوگ مر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پتھر گرنے سے موت واقع ہو گئی، لوگوں نے پتھر کو خدا مان لیا، کنکر کو شنکر ماننے لگے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کاہن آ گئے، ماہرین علم نجوم نے بتایا کہ ستاروں کی بدلتی ہوئی چال سے مقدر کا علم پتہ چلتا ہے۔ لوگوں نے ستاروں کو خدا مان لیا۔ پھر فرعون شداد نمرود کا زمانہ آیا، انہوں نے تلوار کے بوتے پہ اپنے آپ کو خدا منوا لیا۔ وقت گزرتا رہا، لوگوں نے دریاؤں کو خدا مانا، لوگوں نے ستاروں کو خدا مانا، لوگوں نے پتھروں کو خدا مانا، لوگوں نے بندوں کو خدا مان لیا۔ پھر آ گیا میرے نبی کا زمانہ، میرے نبی کا نائب دنیا میں آیا، اس نے آ کے بتایا جو اپنے ہاتھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہو، اس نے بتایا کہ کنکر کو شنکر کہنے والوں، پتھر خدا نہیں ہو سکتے۔ جو ستاروں کو خدا مانتے تھے، اس علی نے ستارہ اپنی چوکھٹ پہ اتار کے بتایا ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جو لوگوں کو خدا مانتے تھے، اس علی نے اپنا سر زمین پہ جھکا کے بتایا بندے خدا نہیں ہو۔ توجہ ہے نا، بڑی توجہ چاہتے ہوئے
عناصر کتنے؟ بس اب آخری جملہ جس کے لیے میں نے ساری بات چھڑی. عناصر کتنے؟ 4. آگ، پانی، ہوا، مٹی. آگ، پانی، ہوا، مٹی. یاد کر لیجئے، میں اپنے بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں. آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 عناصر ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ان عناصر کا مزاج کیا ہے؟ ان عناصر کی طینت کیا ہے؟ ان عناصر کی فطرت کیا ہے؟ توجہ. فلسفے کی بڑی طویل بحث میں سمیٹ کر پہنچانے لگا ہوں تاکہ ہر طبقہ ذہن تک بات پہنچ جائے. کوئی شے آگ کے سپرد کرو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جلا کے راکھ کر دے گا. کوئی شے پانی کے حوالے کی، بہا کے لے جائے گا. کوئی شے ہوا کے حوالے کرو، اڑا کے لے جائے گی. بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی مجھے توجہ بھی چاہیے اور ان سے مجھے اس پہ گواہی بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. کوئی شے پانی کے سپرد کرو، بہا کے لے جائے. کوئی شے ہوا کے حوالے کرو، اڑا کے لے جائے. کوئی شے پانی کے سپرد کرو، بہا کے لے جائے. کوئی شے ہوا کے حوالے کرو، اڑا کے لے جائے. کوئی شے آگ کے سپرد کرو، جلا کے راکھ کر دے گی. واحد شے ہے مٹی جسے رزق کا ایک دانہ دو 100 واپس دیتی ہے. توجہ 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 توجہ، میری بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہیں، اس رنگ میں نہیں، بات بہت بڑی کہنے لگا ہوں اور نعرہ اس سے بلندی میں مجھے چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر توجہ چاہتے ہوئے بات پہنچانے لگا ہوں. آگ جلا دیتی ہے، پانی بہا کے لے جاتا ہے، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. واحد شے ہے مٹی، واحد شے ہے مٹی، واحد شے ہے مٹی. اب بزرگوں سے مجھے گواہی چاہیے جسے بزرگ امانتاً شے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تجھے امانت دے رہے ہیں، تجھ سے واپس لیں گے. واحد شے مٹی جسے امانتاً چیزیں دی جاتی تھی. نہ کوئی آگ کو مٹی دی ہوا امانت دیتا تھا، نہ کوئی ہوا کو امانت دیا کرتا تھا، نہ کوئی پانی کو امانت دیا کرتا تھا. واحد شے ہے مٹی جسے بزرگ امانتاً چیزیں دیا کرتے تھے اور مٹی امانت رکھا بھی کرتی تھی، امانت کا حق بھی ادا کرتی تھی، شے واپس بھی پلٹاتی تھی اور اگر رزق اسے دو تو اس میں برکت دے کے واپس بھی کرتی ہے. میں کہنے کا حق رکھتا ہوں عناصر 4 ہیں، ان 4 میں سے 3 بےایمان، ایک ایمان والا. مولا السلام آپ کے کیا بڑی توجہ چاہتے ہیں. بس آخری جملے کے قریب آ گئے. بڑی توجہ، اب نتیجہ دینے لگا. بات کو بڑا جلدی سے میں تقریر نہیں کر رہا کیونکہ حضور نہ مجھے تقریر کرنا آتی ہے، نہ مجھے خطاب کرنا آتا ہے، نہ مجھے تقریر، نہ خطاب، نہ کوئی مجلس پڑھنا، نہ میں خطیب ہوں، نہ عالم دین ہوں، ایک طالب علم سا آدمی ہوں. بس کام اتنا آتا ہے کہ اس مقدس منبر پہ بیٹھ کے جہاں جہاں اس پاکیزہ فرش پہ مومنین کے چہروں کی زیارت کروں، ان کے مودت بھرے دلوں پر عقیدت کا کوئی نورانی نقش لکھ کے جاؤں. بڑی توجہ، اگر کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ آپ کے ذہن میں آ گیا اور میرے حق میں آپ نے دعا کر دی، میری زندگی کی محنت سوارت ہو جائے گی. اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے آخری جملہ. عناصر 4 میں سے اکیلی مٹی ہے جو زمانے بھر میں معزز رہی. کبھی وقت ملا تو مٹی پہ اور ان 4 عناصر پہ الگ الگ، کبھی موقع ملا تو پھر پوری تقریر ایک ایک عنصر پہ الگ الگ ہوگی. لیکن اب نتیجہ دینے لگا ہوں، اس بات کو سمیٹنے لگا ہوں. اور میں نے یہ تقریر شروع ہی صرف عزاداروں کے لیے کی تھی، ماتمیوں کے لیے کی تھی، جو زنجیر زن بیٹھے ہیں ان کے لیے میں نے بات شروع کی تھی. اور توجہ چاہتے ہوئے آخری جملہ آپ تک پہنچانے لگا. کون سا مہینہ ہے سرکار؟ ربیع الاول. ربیع الاول سے پہلے سفر، سفر سے پہلے محرم، محرم سے پہلے ذی الحج. ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ پہنچاتا جائے. اس کے بعد آخری جملہ اور اجازت. ذی الحج، پھر محرم، سفر، پھر ربیع الاول. یعنی پہلے ہے ذی الحج، پھر ہیں ایام اعضاء کے 2 مہینے محرم اور سفر، پھر آتا ہے ربیع الاول. حدیث معصوم ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، جو بندہ حج کر لے تمام گناہوں سے اس کا نامہ اعمال دھل جاتا ہے، اس کے اعمال کا صفحہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توجہ چاہتے ہوئے میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا نام میں نے لیا ہے، مل کے ذات مصطفیٰ پہ باز بلند سلام. اب ذہن میں رکھیے گا، میں ربیع الاول کا ایک جملہ کہہ کے اجازت لینے لگا.
کیونکہ ربیع الاول کی آج یکم ہے. یہ جملہ نہ کہوں تو مجھے لگے گا کہ میں نے بات مکمل نہیں کی. پہلے ہے ذی الحج، پھر ہے محرم اور صفر، پھر ہے ربیع الاول. ربیع الاول میں ہے حج. بندہ جب حج کر لے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ کو لے جاؤ 1400 سال پہلے کے زمانے میں، جب میرے نبی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا. تمام صحابہ کرام گناہوں سے یوں پاک ہو گئے کہ اب ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہا. بڑی توجہ چاہتے ہوئے، میں عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میرے ساتھ سفر کرو. 1400 سال پہلے چلتے ہیں. نبی نے حج کیا، تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو گئے، نامہ اعمال صاف ہو گئے. جب صحابی اتنے پاکیزہ ہو جائے کہ نبی کے ساتھ حج کر لیں، پھر اللہ 18 ذی الحج نازل کر کے انہیں ولایت علی عطا کرتا. جاگیے گا جاگیے گا. نہیں نہیں نہیں، ایک لمحہ بڑی توجہ چاہتے ہوئے شاہد انکل اس نعرے کو ایک لمحے کے لیے یہیں روکتے ہوئے میں امانتاً آپ کو یہ نعرہ سونپ رہا ہوں، اور ابھی بند ٹوٹے گا کہ میں جملہ مکمل کروں. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا ہونا ہمارے لیے ایک بڑی پشت پناہی سا محسوس ہوتا ہے. توجہ چاہتے ہوئے جملے پہنچانے لگا ہوں. بڑی توجہ. بات ذہنوں میں ہے حضور؟ کہاں تھی بات؟ اور آپ کو سلامت رکھیں، کیونکہ ہم مانتے اس نبی کو ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے اللہ جب پہلے حج سے نامہ اعمال سے انسان کو پاک و پاکیزہ کر دے، اس وقت 18 ذی الحج عطا کر کے اسے علی ولی اللہ کی بلندیوں پہ لے کے آتا ہے. اب میرے ساتھ ربیع الاول تک کا سفر کیجئے گا. جب انسان پاک و پاکیزہ ہو کے ولایت علی کا تمغہ سینے پہ سجا لیتا ہے، پھر اللہ اسے محرم اور صفر عطا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے اب یا حسین کر کے اپنے سینے کو ولایت علی کے ساتھ منور کر. جب انسان حج کے بعد ولایت علی کی بلندیوں پہ آ جاتا ہے اور ولایت علی کی بلندیوں کے کسی زینے پہ آ کے یا حسین کرتا ہوا ایمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، پھر اللہ اسے ربیع الاول عطا کر کے کہتا ہے اب میرے نبی کی نعت پڑھ.